بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈے ود ازما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آپ سب لوگوں کی سپورٹ کا، آپ سب لوگوں کے فیڈ بیک کا، آپ سب لوگوں کا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ خاص طور پر جو ہماری کل کا ولاگ تھا اس کو بہت وائڈلی شیئر بھی کیا آپ لوگوں نے، آپ نے اس پہ کامنٹس بھی کیے، آپ نے اس پہ سبسکرائب بھی کیا، جس کے لیے میں آپ کی دلی طور پر بہت مشکور ہوں۔ اور اسی طرح میرے اس چھوٹے سے انیشیٹو کو سپورٹ کریں تاکہ ہم مل کر جو ہے یہ جو ایک مقصد ہے ہمارا کہ ہم تصویر کا دوسرا اور سچا رخ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا سکیں، وہ ہم کر پائیں۔ پہلے سب سے پہلے معذرت یہ کرنی ہے کہ کل میں نے لائیو ایک سیشن جو ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم مہینے میں ایک دفعہ ضرور لائیو کرتے ہیں جس پہ آپ کوسچنس پوچھتے ہیں، میں اس کے جوابات دیتی ہوں۔ کل رات کو بھی ہم نے ایک ایسا سیشن رکھا تھا، بٹ اس میں اچانک میرے گلے میں اتنی خراش اور اتنی خوفناک قسم کی کھانسی جو ہے اس کا اٹیک ہوا کہ مجھے وہ پروگرام جو ہے وہ فوری طور پر ختم کرنا پڑا۔ آپ سے میں خداحافظ بھی نہیں کر سکی، سو اس کے لیے میری بہت بہت دلی معذرت۔ اور وہ میرے لیے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بیکاز اتنی کھانسی تھی کہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج ہم کریں گے جی دو عدد گفتگو دو ٹاپکس پہ۔ ایک تو آپ لوگ بہت ظالم لوگ ہیں، جو بیچارے پہلے کل سے طریقے فساد والے جو ہیں وہ بیچارے مرے مکے پڑے ہیں، وہ بہت ان کے دم پہ وہاں آیا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پہلے تنگ ہے بیچارے بہت، ان کا بلہ ان سے لے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ان کو نئے نئے قسم کے جو انتخابی نشانات جو ان کو دیے گئے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے آپ نے ان کے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، آپ لوگ ان کی چیزیں لے رہے ہیں، اور بہت ظالم لوگ ہیں آپ لوگ۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ چلے پھر ہم بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، آپ لوگوں نے کس اصرار کے اوپر ہم بھی جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اور یہ تو خیر ایک بائی دا وے والی بات ہے۔ جو مین مدعا ہے ہمارا آج بات کرنے کا وہ ہے کہ بہت سارے وہ تجزیہ کار، بہت سارے صحافی کہنے کو، اور کچھ قانون دان جو ہیں، وہ بھی کل کا جو فیصلہ ہے قاضی فریسہ صاحب کا جس میں بلے کو جو ہے وہ نشان واپس لیا گیا ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور ان سوالات کے جوابات جو ہے میں نے سوچا کہ میں جو تھوڑا بہت مجھے کو نالج اگر ہے اور جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے لا سکوں، تاکہ آپ کے سامنے اگر یہ بات ہو تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہو۔ تو وہ باتیں جو ہے وہ ہم ضرور کریں گے، جس کے اوپر کچھ قانونی سوالات، اور جن کا قانونی سوالات کو جو ہے وہ بیس بنا کر ان کے اوپر تکنیکی باتیں کر کے، اور قاضی فریسہ صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ایک ان کی توہین کی مہم، اور ان کو جو گالی گلوچ ہو رہی ہے اس کو بھی ہم پھر اس طرح سے رسپونڈ کر پائیں گے۔ پہلے کس سے شروع کریں؟ پہلے انتخابی نشانات سے شروع کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے یہی سننا ہے، آپ لوگوں کو مطلب کیا ہو گیا ہے، کو خیال نہیں آ رہا کہ کل بلہ نہیں رہا، اور آپ لوگوں نے ایسے ایسے جو ہے وہ پوسٹ سے لگائی ہیں، وہ کہیں بلہ دفن ہو رہا ہے، کہیں بلے کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں کچھ۔ توبہ، آپ لوگ بھی بہت ظالم لوگ ہیں، اس طرح نہیں کسی کو ستاتے، غلط بات ہے۔ اب اس میں جو ظاہر بلہ تو نہیں رہا، اب الیکشن کمیشن نے کوئی نہ کوئی نشان تو دے رہی تھے۔ اب اس کے اندر بھی ایک کانسپریسی تھیوری نکل کے آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چن چن کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانات دے رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کی جو انتخابی نشانات کی باقاعدہ منظور شدہ لسٹ ہوتی ہے، اور اس لسٹ کے اندر سے جو ہے وہ انتخابی نشانات دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر دیکھیں، اب علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ بوتل کا نشان ملا ہے، اور آپ لوگ کانسپریسی تھیوری گاڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سازش ہے علی امین گنڈا پور کو بوتل دینا۔ ویسے میں بات سنیں، اس کو بوتل نہ دیتے تو کیا دیتے؟ وال؟ تب ٹھیک ہے دیا ہے، بوتل اس کو سوٹ کرتی ہے۔ اچھا جی، زین قریشی اور شعیب شاہین کو جوتا، بیرسٹر گوہر علی کو چینک، کب پیالی والی شہر، مہربانو قریشی کو چمٹا۔ اب اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے ایسی ایسی جو ہے نا وہ پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ میرا بھی نہ چاہ کے ہاتھ نکل جاتا ہے۔ یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ، اسد کیسر کو کی ویل چیئر، لطیف کھوسا کو انگریزی کا حرف کے، نہیں کچھ سمجھ لگی مینوں، ایک ہی نشان ہے۔ بہرحال یاد شاہ صاحب کو مور ملا ہے جی، عمیر نیازی کو دروازہ ملا ہے، اور میرے خیال یہ وہی دروازہ ہے جو قاضی فریسہ صاحب نے ان کو نوٹس دے کے نہیں دکھایا،
پتہ نہیں ایسے نوٹس کی بات کیا ہوا. عالیہ حمزہ کو ڈائس. اچھا مجھے یہ ڈائس لکھا ہوا مجھے لگا ڈانس ڈائس. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کو ریکٹ کھیلنے کے لیے. عامر ڈوگر صاحب کو کلاک. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو پوری لسٹ ہے اس کے اندر میرے خیال کلاک ہے, گھڑی نہیں ہے. گھڑی رکھ لیتے الیکشن کمیشن والے, مطلب وہ رکھ لیتے, وہ کالی بالٹی جو عمران خان صاحب لے کے جاتے تھے, یا پلستر ہی رکھ لیتے بھائی نشان. کتنا خوشی خوشی فخر سے جو ہے وہ سارے لوگوں نے نشان لے لینا تھا. الیکشن کمیشن بھی بہت ظالم ہے. اچھا بھائی جی ڈاکٹر امجد علی کو توا. کیا بات ہے. شندانہ گلزار کو پیالہ. یہ تو وہ شندانہ گلزار صاحب کو شاید وہ زہر کا پیالہ ملا ہے جس سے وہ زہر جو ہے وہ گھول رہی ہیں, اور ان کی زبان سے جو خدا نخواستہ میرے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے اداروں کے لیے جو زہر نکلا ہے, یہ وہ زہر کا پیالہ ہے جو انہوں نے شاید پیا ہوا ہے. کامران بنگج صاحب کو وائلن. واہ واہ واہ, وائلن بجائے موجے کرے, شاہ رخ خان بنے. اس کے بعد جمیل حسن صاحب کو لیپ ٹاپ. اس کے علاوہ چینک, چمٹا, بکری. عمران خان صاحب کے 2 بکری ہیں, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جوتا, زبان, خسا, توا, ریکٹ, فرائی پین, پریشر کوکر, بینچ ملا ہے زرتاج گل کو. بینگن, بھائی بینگن بہت ملا ہے, اور بینگن کے اوپر بھی آپ لوگوں نے وہ پوسٹ بنائی ہے نا کہ کمال ہے. سبز مرچ بھی ملی ہے. جہاز, گھڑیال, مور, انار, ہینڈ پمپ. ٹھیک ہے جی. اور جو شیخ وقاص اکرم ہے ان کو 4 پائی ملی ہے. اور جمشید دستی صاحب کو وائی جہاز. شہرام ترکئی کو فاختہ. تو یہ کچھ جو ہے وہ انتخابی نشان ہیں جو بلے کے بعد ہمارے جو ہے تحریک فساد کے لوگوں کو ملے ہیں. اچھا بات جاتے ہیں ذرا بہت سیریس بات کے اوپر. اور سیریس بات یہ ہے کہ کل سے جب یہ فیصلہ آیا ہے بلے کا, تو مجھے 3-4 چیزیں جو ہے نا میرے ذہن میں آئیں. ایک تو اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو یقیناً یہ پروردگار کے انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور عمران خان کا ڈاؤن فال جو ہے, مسجد نبوی کی جس دن بے حرمتی اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کرائی تھی, اسی دن کے بعد سے عمران خان کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. اور اس کو آپ کو پتہ نا بڑے بڑے بولنا ہے کہ میں دوسروں کو رلاؤں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ تمام چیزیں اس کے جو ہے وہ آگے آئی ہیں. اور ایک ٹائم پہ خدا کی قسم مجھے اللہ پاک سے ڈر کے لگتا ہے کہ یہ شخص خدا بنا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ نا وہ حقیقی آزادی لینے کا بڑا شوق تھا ان کو, ہر وقت حقیقی آزادی مانگتے تھے. تو بالکل ہی آزاد کر دیا انہوں نے, جی بالکل کھلی چھٹی, آپ آزاد ہیں, غلام آپ ہو ہی نہیں سکتے, ہم کوئی غلام ہیں, بالکل آپ ٹھیک ہے آزادی لیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نے وہ بھی شروع کیا تھا میں کلّا ہی کافی ہوں. تو 9 مئی کے بعد پھر کلّا ہی رہ گئے, جو ہے پارٹی کے اندر بندہ کوئی نہیں بچا, تو وہ کلّا ہی کافی ہیں, وہ تکبر سامنے آ گیا. پھر ان کو شوق تھا کہ جی ہم کھمبے کھڑے کر دیں گے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, مقبول ہی بہت ہے, ہم نے کھمبے کھڑے کرنے ہیں. اور کھمبے کھڑے کرنے کا جو ہے وہ یہ ہوا کہ ان سے ان کا انتخابی نشان جو ہے وہی واپس لے لیا گیا. اور اب جو ہے وہ کرٹیسزم اس بات پہ ہے کہ جی قاضی فائزہ صاحب جو ہے انہوں نے بہت غیر مقبول اور متنازع فیصلہ دیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کل بائی دا وے یہ لفظ جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے ادا کیے ہیں جو چیئرمین ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کے. اور ان سے میرے سوال یہ تھا کہ کہڑے کالج جو لاء کی ڈگری لی ہے موصوف نے, کیا عدالتیں مقبول اور غیر مقبول فیصلے کے اندر تفریق کرتی ہیں؟ عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہیں, مقبول اور غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ عدالتیں نہیں دیتی. لیکن یہ ہے کہ ان کو تو ہے عدالتوں کی ان کی عادت پڑی ہوئی تھی نا, جس کے اندر ثاقب نثار جو ہے وہ یوں ہاتھ رکھ کے وہ اور ساتھ اعجاز الحسن کو بٹھا کے وہ کہتا تھا 4-5 MP ہے میں نے ایسے ہی پھڑکا دینے ہیں نون لیگ کے, اور انہوں نے کیا بھی. اور جو ہے وہ اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں تو کل ہمارے بڑے اچھے کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب, انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا ہے کہ اعجاز الحسن اور مظاہر اکبر دونوں جو ہیں وہ گئے تھے باجوہ صاحب کے پاس عمران خان کا تحریک عدم اعتماد واپس کرانے کے لیے زور ڈالنے کے لیے. تو یہ ججوں کے کام ہے, ان کو اس طرح کی عدلیہ چاہیے تھی, اس لیے ان کو قاضی فاضل صاحب کے اوپر اعتراض ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قاضی فاضل صاحب جو ہے وہ کیا کرتے. آپ سے انہوں نے جو سوالات پوچھے اس کے اندر پورے کیس کے اندر, اس پورے کیس کے اندر آپ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں, مان رہے ہیں ایک طرف اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, ہم الیکشنز جو ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق نہیں کرا سکے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا یہ تکنیکی بنیاد ہے, اس کو جو ہے وہ تکنیکی بنیاد پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو ہمیں ریلیف دے دینا چاہیے تھا. عمران خان کی شکل دیکھ کے لاڈلا بہت ہے.
اب مصیبت یہ ہے کہ ان کو ساری زندگی سے ہر کیس کے اندر تکنیکی جو ہے وہ ہی نقطے نکالنے کا ہمیشہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. کبھی بھی آج تک فیکٹس کے اوپر کوئی کیس نہیں لڑا. فورن فنڈنگ کیس بھی تکنیکی بنیادوں پر 7 سال لٹکایا عمران خان نے. اس کے بعد توشہ خانہ کا جس کیس میں یہ نااہل بھی ہوا ہے, اس کیس کے اندر بھی وہ تکنیکی نقطہ نکال کے لے آئے کہ جی وہ ہمارے گواہ نہیں سننے دیے تھے, جج صاحب نے فوراً فیصلہ دے دیا تھا اور اس کے اوپر ان کو ریلیف مل گیا, لیکن آج تک نہیں بتا سکے کہ آپ نے جو تحفے جو ہے وہ کیوں ڈکلیئر نہیں کیے تھے اپنے ریٹرنز کے اندر. اس کے بعد سائفر کا کیس ہے, اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ گول گول گھوم رہے ہیں تکنیکی نقطے. وہ اب اتنے بندے نہیں تھے کورٹ کے اندر, اب یہ گواہ جو ہے یہ فلانی ڈیٹ سے پہلے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ کالعدم قرار دے دیں, وہ اوپن نہیں ہوئی, وہاں پر یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا, اس طرح کی باتیں کر کے جو خود ساری اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے کیسز کو تکنیکی نقطوں پہ چلاتے رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تکنیکی نقطوں پہ ہوا ہے. تو مطلب آپ تو سارا آپ کا ہمیشہ ہر کیس چلا ہی تکنیکی نقطوں کے اوپر ہے, لیکن جو سپریم کورٹ ہے وہ تکنیکی نقطوں کے اوپر جو ہے اس نے ایک ہی دفعہ نہیں 2-3 دفعہ شاید اپنی ہسٹری میں جو ہے وہ فیصلے دیے ہیں. ایک تو تکنیکی نقطہ انہوں نے بھٹو شہید کی پھانسی پہ نکالا تھا, جس کے اندر جو ہے ایک ابیٹمنٹ کے جرم میں ایک شخص کو سزائے موت دے دی گئی تھی. اور اس کے بعد تکنیکی نقطہ نکلا تھا جو ہے وہ پیناما کیس کے اندر, جس کے اندر جو ہے وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن چونکہ قانون کے اندر جو ہے اس میں پھنستے نہیں تھے نواز شریف صاحب, تو بیٹے سے خیالی تنخواہ لینے پر جو ہے وہ تنخواہ کو ایسٹ کی ڈیفینیشن بنا کر بلیک اسٹار ڈکشنری سے قانون کی ڈیفینیشن لے کر انہوں نے ان کو سزا دے دی. اور اب یہ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں میاں صاحب کے کیس کے ساتھ, جو بالکل نہیں بنتا. میاں صاحب کے کیس کے اندر بیٹے سے خیالی تنخواہ کے اوپر نااہل کیا گیا تھا, اور اس نااہلی کی بنیاد پر ہمارے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں جس میں ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ ہو چکے تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا. یہاں پر یہ کیس 4 سال سے چلتا رہا. 2020 میں پہلی دفعہ ان کو نوٹس ملا اور انہیں کہا کہ الیکشن کرائیں. انہوں نے کہا جی کووڈ ہے 1 سال بعد کرا دیں گے. 2021 میں پھر ان کو نوٹس ملا, انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. اس وقت تو عمران خان حکومت میں تھا, اور آپ کو پتا نا اس کو ہر وقت لوگوں کو سامنے بٹھا کے بھاشن دینے کا بہت شوق ہوتا تھا, روز بھاشن دیا کرتا تھا, تو لوگوں کو سامنے بٹھا کے ایک الیکشن کا تماشا کر لیتا اور بھاشن دے لیتا. لیکن وہ بھی یہ نہیں کر سکا اور نہیں کرنا چاہتا تھا چونکہ وہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتا ہے. اب یہ 3-4 سوالات جو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ نے پوچھے, پہلا یہ تھا کہ کیا الیکشن ہوا ہے, جس کا یہ جواب نہیں دے سکے, اور الیکشن ہونے کی کوئی ایک جو ایک ثبوت ہے وہ یہ پیش نہیں کر سکے. اور یہ بھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے 1000 بندے کے جنرل کاؤنسل کے اندر پورے ٹی وی کے اوپر لائیو جو ہے ہماری پروسیڈنگ چلی تھی جب ہمارے الیکشنز ہوئے وہ بھی بلا مقابلہ تھے, لیکن الیکشنز ہوئے تھے. اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب جو ہے جنہوں نے چیلنج کیا اور باقی لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ پارٹی کے اندر یہ ممبر ہے, ان کو شو کاز نوٹس تک دینے کا یہ نوٹس جو ہے پرووائڈ نہیں کر سکے, اور یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے یہ چیلنج کیا ہے وہ ان کے پارٹی ممبر ہے کہ نہیں, اور ہماری طرف سے کبھی آج تک کسی نے یہ الیکشنز جو ہیں وہ چیلنج نہیں کیے. اس کے بعد کیا پوچھا گیا کہ آپ کو بار بار نوٹسز نہیں دیے گئے, بالکل دیے گئے, اور یہ انہوں نے مانا کہ دیے گئے. اس کے بعد پھر امتیازی سلوک کیسے ہوا. 91 لوگ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے منتخب کیے ہیں, اور ان کے آئین میں لکھا ہوا تھا جو ان کا پارٹی کا آئین تھا کہ جی وہ ہم 50,000 روپے ہر ایک نے فیس جمع کرانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ فیس کا ہی مطلب بتا دیں وہ فیس کہاں دی. انہوں نے کہا جی وہ فیس بھی ہم نے جو ہے وہ کیش لی. اب یہ بات ماننے میں نہیں آتی نا, 91 لوگ کیش فیس تو نہیں دیں گے. تو یہ اتنے سارے سوالات ہیں, اس میں مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یہ الیکشن نہ کرائے, یا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس نے کہا تھا کہ آپ کے وکیل اور آپ کی پارٹی اتنی بے عقل اور جاہل ہے کہ جن کو قانون فالو کرنا نہیں آتا, جن کو ایک الیکشنز کنڈکٹ کرنے نہیں آئے, اور جن کو اپنی پارٹی کے الیکشنز کنڈکٹ کرنے نہیں آئے, وہ یہ ملک کیا چلائیں گے. اور یہ الیکشنز کا تماشا ان کا نیا نہیں ہے. وہ وجی جو ہے جسٹس وجی حیدر ان کا علیحدہ جو ہے اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی. پھر نوانی صاحب ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے, ان کے دور میں جب الیکشن ہوئے تب بھی یہ ہوا, اور اس دفعہ تو الیکشن کرانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ان کو, انہوں نے وہ کیا ہی نہیں. اور ان تمام باتوں کے اوپر حامد میر ہوں یا شہزاد اقبال ہوں یا باقی نیم جو ہے وہ صحافی, ان کو میں نیم صحافی کہوں گی کیونکہ اگر وہ صحافت کرتے ہوں تو پھر وہ کسی ایک پارٹی کی لائن تو نہیں لے سکتے, نہ اس کو ٹو کر سکتے ہیں. لیکن وہ عمران خان کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کے لیے عمران خان کے لیے قانون بھی نیا ہے, ان کے لیے آئین بھی نیا ہے, اور ان کے مطابق جو ہے عمران خان کے ساتھ محبت کا سلوک ہونا چاہیے تھا. جو بھی عمران خان نے کیا اس کے اوپر نظر انداز کر کے اس کو کھلی چھٹی جو ہے وہ دوبارہ سے دے دینی چاہیے. میرا آج کا بلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجیے. خدا حافظ.